बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद हैं ख्वाजा वकास सईद, हाफिज अजान भट्ट और बिलाल हुसैन। नाज़रीन, मीडिया का किरदार हर दौर में बड़ा अहम रहा है और ख़ास तौर पर अगर एक फ़ाल प्रेस क्लब किसी इलाके में मौजूद है तो फिर वहाँ से मजलूमों की आवाज़ अरबाब इख्तियारात तक पहुँचाना बड़ा आसान हो जाता है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ पर एक मॉडल प्रेस क्लब 1988 में जिसकी बुनियाद रखी गई और इसके बारियों में मौजूदा चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम और दीगर सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे और उनकी क़यादत में इसके न सिर्फ संग बुनियाद रखा गया और अब 36 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस वक्त ये पूरे डिवीजन में ये मॉडल प्रेस क्लब है जहाँ से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर भरपूर खबरें दी जाती हैं जिसकी वजह से आम आदमी को फ़ायदा भी पहुँचता है। आज का मौजूद चकवाल प्रेस क्लब है और जानने की कोशिश करेंगे कि किन हालात में ये बना और अब यहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरह ये अपने काम को रोज़ाना की बुनियाद पर मैनेज करता है और मामलात को आगे बढ़ाता है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। ख्वाजा साहब, प्रेस क्लब इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ा ही फ़ाल है और ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसकी ज़रा स्टोरी, ज़रा तारीख भी साथ बताइए और मौजूदा जो हालात हैं वो भी उस पर भी रोशनी डालें। ये आप जो कह रहे हैं ना, फाल होना भी एक बड़ा जुर्म है। सही मतलब है कि आप जब बड़ी जबरदस्त इंडिपेंडेंटली लोगों के मसाइल की बात कर रहे हैं, लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं, और क्योंकि ये सियासी दौर है और ये अभी कह रहे हैं मुल्क में जमहूरियत भी बहाल है, आर्टिकल 19 भी मौजूद है जो आज़ादी सहाफ़त का दामन है। तो बहरहाल ये कायदे कानून अपनी जगह पर, मगर ये मजमूई तौर पर ये है कि अभी तक ये ज़्यादातर जो है सियासतदानों को ये इनमें अभी वो बर्दाश्त का मादा जो है ना, ये बड़ा काम है। अगर आप किसी मुखालफ का बयान भी छापते हैं तो उस पर भी वो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है। तो बहरहाल ये एक 36-37 साल बड़ा ही तवील अरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है कि हमने ये पूरी एक तारीख है, मैंने अपनी किताब में भी सारा लिखा, ये 86 से ये फुटपाथ पे प्रेस क्लब का कि हम 4 बुनियादी लोग थे इस वक्त। पीर सरदार मरूम हो गए हैं, पिया शमसी मरूम हो गए हैं, चौधरी गुलाम रजा पेरिस में हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उधर, तो ख्वाजा बाबर सलीम महमूद, ये इब्तदाई 4 लोग थे जिन्होंने फुटपाथ पर 1986 में प्रेस क्लब की बुनियाद रखी थी। और फिर ये 8 सालों में, 2 सालों में ये मुकम्मल होना था। जिस तरह डायरेक्टर था निगरान वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ 1988 में जब चकवाल आए तो उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी और फिर 7,82,000 का इसका तखमीना लगा था। तो आधी रकम उस वक्त पंजाब हुकूमत ने जारी करते हुए साथ ये लिख दिया कि आधी रकम अखबार वाले थे। तो वो 2 साल आधी रकम का बंदोबस्त करते गुजर गए, नहीं हो सका। तो फिर हमने अंडरटेकिंग दी कि भाई आप काम शुरू करें, हम साथ साथ दें। तो वो 12 वो उस वक्त कुछ लोग उन्होंने कहा नहीं बढ़ने देना। तो 8 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 लाख रुपए में, तो ये सारे 15 लाख रुपए की रकम जो है ये हमने खुद किसी महकमे से, किसी वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भुट्टो का बड़ा किरदार था, वो 2-3 दफ़ा चकवाल आए तो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में 2-2 लाख रुपए इधर दे के दोबारा ये मुकम्मल। अब 94 में इसका इफ्तिताह हुआ है, तो उसके बाद यही अंदाजा था कि ये कैसे चलेगा। तो ये कोई अभी ये बात के काट पा रहा है कि सरकार से मुराद ये है कि इधर यहाँ के जो उनके हदबे इक़्तिदार ग्रुप है उसने कभी भी चकवाल प्रेस क्लब को तस्लीम नहीं किया। और 3 जो अदवार हम समझते हैं उसमें मुख्तलिफ औकात में हमेशा प्रेस क्लब को नीचा दिखाने के लिए कभी पुलिस का सारा, कभी इंतजामिया का सारा, दोनों जबर और सारा ये मामला चलते रहे हैं। तो बहरहाल ये एक आइन के तहत काम कर रहा है। 1986 में जब ये बना था तो उसका एक आइन है, उसके तहत ये एक इसमें ना किसी की मेंबरशिप कोई मैं अब अगर चेयरमैन हूँ तो मेरे पास भी इख्तियार नहीं है। अगर कोई बंदा आइन में जो दर्ज है मेंबरशिप का जो तरीकाकार उस पर अगर पूरा उतरता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो ये एक तरीका अमल है। तो अब ये कुछ लोग जो अभी ये खासकर सोशल मीडिया का जब दौर आया तो अब जिसके पास मोबाइल है वो अपने आप को साथी कर डाल रहा है, जिसकी वजह से अभी ये खराबी पैदा हुई है। तो वो अभी बड़ा अच्छा उसका एक तर्जमा एक आला अफसर ने
چکوال میں گیا, اس نے کہا یہ کلرک پیدا ہو گئے ہیں, مطلب ٹائپسٹ. صحیح. یہ بات ٹائپ کرتے ہیں 3-4 لائنیں بلیک میلنگ, تو یہ کیونکہ نظام سارا اللہ معاف کرے سارا کرپٹ ہے تو وہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں, ایمان کمزور ہے. تو جبکہ یہ چکوال پریس کلب روزانہ قومی ویر جتنے بڑے قومی خبرات ہیں, جنگ, نیوز, دعائے وقت, جانے پاکستان, نئی بات, سارے جو اخبار ہیں یہ الحمدللہ چکوال پریس کلب کے ساتھ نمائندوں کا تعلق ہے. اور 44 ممبران اس وقت موجود ہیں. اور یہ الیکشن ادھر اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی بھی تھی 1 مئی کو, ہم ادھر کر رہے تھے تو بیچ میں سے ایک صاحب, اور یہ پچھلے سال جب 2020-21 کا الیکشن ہوا تھا تو وہ ادھر میرے مقابلے میں جنہوں لوگوں نے کاغذات داخل کرائے تھے, جب ان کو واضح اپنی شکست نظر آئی تو وہ بائیکاٹ کر کے چلے. 37 ووٹ پولنگ ہوئی اس دن 23 مئی 2021, 37 ووٹ مجھے پڑے 53 میں سے. تو وہ جو 12-13 جو دوسرا تھا وہ ادھر عدالت میں چلا گیا, الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. پھر جج نے ان کی درخواست مسترد کی, اوپر اپیل میں گئے, افتخار النبی صاحب نے پورا 1 سال اس کی سماعت کرتے ہوئے ان کی ادھر اپیل بھی مسترد کی. تو اب یہ ایک اور, اب جب ہم الیکشن کرا رہے تھے وہ تو اب قانون کے مطابق جو لوگ اس کو عدالت میں چلے گئے ہیں انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ آئین میں کلیئر لکھا ہے کہ سارے معاملات اندر کمیٹی جو ہے وہ طے کرے گی. تو وہ آؤٹ ہونے کے بعد اب ایک اور بندہ جو ممبر ہے 44 میں سے, اس نے درخواست دے کے تو ابھی یہ الیکشن کو رکوایا ہوا ہے. تو ہمارا معاملہ عدالت میں سماعت ہے, تاریخیں بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ ادھر سے بھی. تو بہرحال یہ ابھی یہ جو سب سے تشویشناک بات ہے کہ ابھی ایک چکوال پریس کلب کے نام سے ایک خود ساختہ جو ہے نا یہ بنا دی گئی ہے. خود ہی اس وقت وہ یونس امان چیئرمین بن گئے تھے, یہ 2010 کی میں بات ہوتی ہے. تو وہ جب سیشن جج کے پاس سماعت ہوئی تو ہم نے وہ سرٹیفکیٹ ادھر عدالت میں پیش کیا کہ یہ تو رکن مجلس حاملہ ہے. پریس کلب کے یونس امان اس وقت رکن مجلس حاملہ تھے, مگر وہ سیاسی ایجنڈے پر وہ جب چیئرمین بنے تو اس ڈاکومنٹ پہ فاضل سیشن جج نے اپنے حکم میں لکھا کہ یہ خود ساختہ یہ سارا ہے, کیونکہ یہ تو رکن مجلس حاملہ ہے. اور خود بلکہ اس نے اپنے اخبار میں بھی ایک جب اپنے نام سے جب خبر دی تو اس نے اپنے آپ کو رکن مجلس حاملہ لکھا. تو وہ عدالت نے فوراً اس کو پک کرتے ہوئے اس وقت ہمارے حق میں فیصلہ دیا. تو بہرحال یہ چکوال پریس کلب ایک جدوجہد کا نام ہے, انشاءاللہ حق سچ کی بات ہے. اور جب تک یہ قانون کی بالادستی اور لوگوں کے حقوق اور انصاف کی بات پریس کلب سے ہو رہی ہے تو اس اللہ تعالیٰ اور مدینے والے کی خود ہی مدد آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ انتہائی فعال یہ پریس کلب ہے اور محض بورڈ نہیں لگا ہوا. بعض اوقات لوگ کسی دکان کے باہر کسی گھر کے باہر لگا دیتے ہیں اور اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر نہ صرف باہر چکوال پریس کلب کا بورڈ ہے بلکہ ملٹی پرپز ہال یہاں موجود ہے, یہاں میٹنگ روم بھی ہے, یہاں وہ لائیو اسٹوڈیو بھی ہے جس میں آپ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. روزانہ یہاں پروگرام ہو رہے ہیں اور جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا ہے کہ درجنوں قومی اخبارات ہیں, چینلز ہیں, سوشل میڈیا ہے, تمام پلیٹ فارم استعمال کیے جا رہے ہیں. ایک متحرک یہ پریس کلب ہے, اس کے اراکین بڑے متحرک ہیں, روزانہ کی بنیاد پر اپنی جو صحافتی خدمات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم. خواجہ صاحب, آپ کا بنیادی طور پر تو پرنٹ میڈیا سے تعلق تھا, دھن کہوں کہ آپ چیف ایڈیٹر ہیں, پھر آج لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اب بھی پروگرام کر رہے ہیں, روزانہ یہاں آتے ہیں. تو یہ جو پرنٹ میڈیا سے ایک سفر پریس کلب کے ذریعے لائیو اسٹوڈیو تک پہنچا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ بھی ابھی بات ہوگی. میں جو 36 سالہ جو تاریخ ہے جی پریس کلب کی, اس کو 15 منٹ میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی, اس کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے 15 منٹ میں. 36 سالہ جو تاریخ ہے, اب جب آپ نے اس کا پریس کلب کا جو آئین جو بھی لنگڑا تھا لولا تھا جو شروع میں جو بنا, ٹھیک ہے, وہ چند صفحات پہ وہ مشتمل تھا, تو اس میں اتنا جمہوری وہ تھا, وہ جو آئین تھا اس پریس کلب کا, کہ اخبار فروش اس کا ایک صدر بھی بنا. یہ تاریخ میں ہے ٹھیک ہے, پریس کلب کا جو سلطانی, کیا نام تھا جی, سیکرٹری جنرل سلطان خان سلطانی جو ہے نا, اخبار فروش بھی اس کے مطلب عہدیدار جو ہے نا وہ مطلب بن جاتے تھے. وہ کیوں کہ اس کی آئین اجازت دیتا تھا, آئین پہ وہ پورا اترتے تھے اور وہ اپنا جو ہے نا وہ اس کے ممبر بن جاتے تھے اور عہدیدار بھی بن جاتے تھے.
اب یہ آئین میں اس کی ترامیم کا سلسلہ بھی مطلب ہے وہ جاری رہا، اس کے ممبران بھی مطلب ہے بڑھتے گئے. مجھے مطلب اعزاز ہے یہ جو 4 نام جو گن رہے ہیں تو 5واں نام مجھے بڑی 86 کے بعد ہم نے 88 میں اس کا دھانکون کا جو ڈکلیریشن لیا، دفتر لگا کے ہم دھانکون پلازا میں بیٹھ گئے. تو جتنی مطلب ان کی وہ جو تھی جو سہولتیں جو ہے نا وہ ہم فیسیلیٹیٹ جو میں کرتا تھا، پریس کلب کے اجلاس جو ہے نا وہاں پہ ہونے، کیونکہ پریس کلب تو ہے نہیں تھا. ٹھیک ہے. فٹ پاتھ پہ جو ہے نا معرض وجود میں یہ آ رہا ہے پریس کلب، تو اس کو میں فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. اجلاس ہوتے تھے اور سارا اس کی خبر بھی لوکل اخبار میں چلتی. تو مجھے پہلے میں ایک اور پنڈی کا ایک روزنامہ تھا، اس کی بھی میں نمائندگی میں کرتا رہا. تو وہ روزنامہ تھا، تو مگر مجھے اس کی میں پورا نہیں اتر رہا تھا اس پہ، وہ جو آئین کے مطابق جو ہے. اور اس میں اتنے بندے جو ہے نا وہ آپ کی سفارش کریں تو جو بھی. بہرحال 88 میں انہوں نے سمجھا کہ بھی اب جو ہے نا اس کی مطلب ضرورت ہے. اور کتنے سالوں کے بعد، 4 سالوں کے بعد مجھے پھر اس کا جو 5واں یا جو بھی یا 4-5 نام انہوں نے گنوائے ہیں، پھر 5واں نام جو ہے نا وہ ممبر کا پھر وہ میرا آیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو بھی جلسے جلوس، جو بھی احتجاجی بینر، جب پریس کلب جو ایکٹیویٹی کرتا تھا وہ دھانکون کے دفتر سے وہ بینر سارے اکٹھے ہوتے، ادھر بندے اکٹھے ہوتے. پھر اس میں ہمارے نمائندے بھی جو ہے نا وہ شامل ہو گئے دھانکون کے، مطلب چھوٹے گاؤں سے، بلکسر سے، فلانے سے، ادھر سے، مطلب ہر گاؤں سے ہمارے نمائندے تھے. بڑے مطلب متحرک نمائندے تھے، اپنا بچال سے ابھی بھی ہیں. تو وہ جب مطلب زیادہ مطلب لوگ مطلب ہو گئے، مگر ایک اس کا اپنا کرائٹیریا تھا کہ دھانکون کا نمائندہ اس کا ممبر نہیں بن سکتا پریس کلب کا، کیونکہ آئین ہے. اب جو آپ کا مطلب آئین ہے اس کے مطابق ابھی جو مخالفین ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی، شریعت خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ آئین موجود ہے. اور اس کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے اب آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ ان کی رکنیت ختم ہو جائے. خود بخود ہی خود آئین، آپ نے کسی نے نہیں نکالنا، آئین نکالتا ہے بندے کو کہ جب آپ مطلب اس کی خلاف ورزی کریں گے آئین کی تو آپ جو ہے نا اس کی ممبرشپ سے جو ہے نا فارغ ہو جائیں گے. اب جو مطلب مخالف گروپ ہے، جن سرگرمیوں میں وہ ملوث ہے، وہ آئین کی شریعت خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اس کی رکنیت سے جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے. اور ابھی یہ جو انہوں نے ایک وہ 2.5 اینٹ کی وہ جو انہوں نے مسجد ابھی وہ بنا لیا ہے، یہ بھی آئین کی مطلب ذات میں آ گیا، کیونکہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو ہمارے ملک کا جو عدالتی جو نظام ہے وہ دراز کرتا ہے رسی، مطلب جس کی وجہ سے اس کو وہ جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی جو ہے چھوٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین، آپ سن رہے ہیں چکوال پر پریس کلب ایک پوری تاریخ ہے، اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو درست فرما رہے ہیں خواجہ دانیال سنجیب کہ کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور پھر بھی یہ موضوع جو ہے وہ تشنا رہ جائے. 15 منٹ میں تو اس کو کور کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت کی کیونکہ اتنا ہوتا ہے. راجہ افتخار ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. راجہ صاحب، آپ کو